بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہمارا 14واں لیکچر ہے تیسرے چیپٹر کا، وہ ہے ریاست کی ابتدا کا تاریخی اور ارتقائی نظریہ، یعنی ہسٹوریکل اینڈ ایوولوشنری تھیوری آف اسٹیٹ۔ اس کے سب پوائنٹس یہ ہیں کہ ریاست کی ابتدا، مفکرین، ریاست اور قوت، تخلیق ربانی، خاندانوں کی شکل، 20ویں صدی عیسوی میں ریاست کا کیا کنسیپٹ تھا، گارنر کا کیا نظریہ ہے، ڈاکٹر لیکاک کا کیا نظریہ ہے، وہ کس طرح اس کو کہتا ہے، ریاست کا وجود جو ہے وہ مدتوں کا عمل ہے۔ پھر اس کے فیکٹرز دیکھتے ہیں، عوامل جو ہیں، پہلا ہے رشتہ داری یعنی بلڈ ریلیشن، اس میں خاندان، قبیلے، فرانسیسی ایک مفکر زان بودن وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، میک ایور اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر جی ریلیجن جو ہے، مذہب کیا کہتا ہے، مذہب کا کیا عنصر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے آن ورڈ جو آگے پیغمبر ہے اس کے بارے میں کیا جو ہے نظریہ ہے، یعنی مذہب کس طرح رول پلے ادا کرتا ہے ریاست کے ارتقائی عمل میں۔ پھر اس کے بعد ہے قوت یعنی فورس، اہم کردار ہے جی طاقت سے ریاست کا وجود۔ پھر اس کے بعد فورتھ ہیڈنگ ہے اس کے سیاسی شعور یعنی پولیٹیکل اویئرنیس، اس میں سیاسی بیداری، حقوق کی پہچان، آزادی کا مطالبہ۔ اب اس کو ان ڈیٹیل جو ہے ہم جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ ریاست کی ابتدا کا تاریخی اور ارتقائی نظریہ یہ کیا ہے۔ ریاست کی پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کا سوال جواب جو ہے دیتے ہوئے مفکرین نے یک بعد دیگرے کئی نظریات ترتیب دیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ریاست قوت کے استعمال کا نتیجہ ہے، کچھ اسے تخلیق ربانی کہتے ہیں، بعض اس کو خاندانوں کی بڑھتی ہوئی شکل جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور متعدد مفکرین نے ریاست کو ایک معاہدے کا نتیجہ یعنی سوشل کنٹریکٹ کا نظریہ ٹھہرایا ہے۔ ان نظریات میں جزوی طور پر سچائی بھی ہوگی، لیکن کسی ایک کو وجہ تخلیق ریاست قرار دینا مناسب نہیں۔ یہ نظریہ 20ویں صدی میں بہت مقبول ہوا، اسے تاریخی یا ارتقائی نظریہ کہتے ہیں۔ اس نظریے نے پہلے سے جنم لینے والے مختلف نظریات کا زور توڑ دیا۔ آج کل اسی نظریہ کو درست سمجھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر گارنر جو ہے کہ الفاظ ہیں کہ ریاست جو ڈاکٹر گارنر کہتا ہے، اس کے کیا ورڈز ہیں ریاست کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ ریاست کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کسی قوت کا نتیجہ ہے، اور یہ معاہدے کی وجہ سے بھی نہیں بنی، اور نہ ہی محض خاندان جو ہے نا پھیلانے کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر لیکاک کا کہنا ہے کہ ریاست ایک مخصوص زمانے کی پیداوار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی منصوبہ بندی کا پھل ہے، بلکہ مسلسل عمل اور مسلسل ارتقاء نے اسے موجودہ شکل دی ہے۔ یہ تاریخ کے لمبے عمل کے جاری رہنے کے بعد بنی، یعنی ریاست جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا ارتقائی عمل جاری رہا ایسا ایسا، پھر یہ ریاست وجود میں آئی۔ ریاست کو تخلیق کرنے میں مدتوں کا عمل کار فرما رہا، کئی عوامل کے اثرات نے اسے پروان چڑھایا، خونی رشتوں نے اس کی ابتدا میں مدد دی، طاقت نے اپنا رنگ دکھایا، مذہب کی بدولت بھی یہ جو ہے منزل قریب تر آئی۔ لوگ بتدریج سوچتے سوچتے شعور پاتے گئے، بہتر سے بہتر کا حصول انسان کا مطمئن نظر رہا، انسانوں کی سوچ نے انہیں متحد رہنے کا راستہ دکھایا۔ ان متحد عوامل کا نتیجہ ریاست وجود میں آ گئی۔ ریاست ایک درخت کی مانند ہے جس کی پرورش میں زمین، بیج، پانی، ہوا اور روشنی، کھاد، انسانی محنت اور کئی اور عوامل شامل ہوتے ہیں۔ درخت ایک دن یا ایک چھوٹے سے عرصے میں نہیں اگتا، درخت بننے تک پودے کو مختلف منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی حال ریاست کا بھی ہے، کافی عوامل اپنے اپنے طور پر کار فرما رہے اور ریاست نمودار ہو گئی۔ پہلا جو اس کا فیکٹر ہے عوامل میں وہ ہے رشتہ داری، یعنی بلڈ ریلیشن جو ہے، ریلیٹیوز جو ہیں، اس کا کیا ہے جی۔ سر ہنری جو ہے وہ کہتے ہیں، مینیز کہتے ہیں کہ ریاست کی تخلیق میں خاندان اور قبیلوں کا واحد جو ہے وہ واحد سبب قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست
سر ہنری کہتے ہیں کہ ریاست میں خاندان اور قبیلے یہ وحد وہ پہلا سبب ہیں جو ریاست کے وجود میں ایک ابتدائی عنصر تھے. ٹھیک ہے. ریاست کی تخلیق کا عمل شروع ہوا تو کئی عوامل مل کر یک بعد دیگرے جو ہے وہ کام کرتے رہے. ان میں خونی رشتوں کو سب سے اہم عنصر کہا جاتا ہے. ارسطو نے ریاست کو خاندانوں کا مجموعہ لکھا ہے. فرانسیسی جو فلسفی ہے زان بودن وہ کہتا ہے کہ ریاست کی ابتدا قیام اور استحکام میں سب سے بڑا عنصر بیان کیا ہے. رشتے کی بنیاد پر عصبیت ابھرتی ہے اور اسی عصبیت نے خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا. قبیلے منظم ہوئے، اقتدار سربراہ قبیلہ کو ملا اور یوں ایک علاقے میں قبیلے کو بلا شرکت غیر کنٹرول ملا تو ریاست کے قیام کا راستہ ہموار ہو گیا. سیاسی تنظیم جو ہے وہ سیاسی تنظیم یہ پھر جب نمودار ہوئی دیگر عوامل کے تعاون سے جو ہے تنظیم بالآخر ریاست کی شکل میں ڈھل گئی. میک ایور کہتا ہے جو ہے نا اس کا کیا نظریہ، وہ کہتا ہے کہ خونی رشتوں نے معاشرہ بنایا اور معاشرے میں بعد ازاں ریاست قائم ہوئی. یقیناً معاشرے میں موجودہ خاندانوں اور قبیلوں نے لوگوں کو منظم کیا اور اپنے مفادات کے لیے وہ بتدریج منظم ہوتے گئے اور ریاست جو ہے وہ مارزر وجود میں آ گئی، وہ ایک شکل اختیار کر گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے مذہب، ریلیجن. ٹھیک ہے. ریلیجن کا کیا تعلق ہے؟ ریلیجن جو ہے انسانوں کو مذہب سے واسطہ شروع سے رہا ہے. الہامی کتابوں میں پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر کہا گیا. ان کے بعد بہت سے پیغمبر آئے اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لائے. الہامی کتابیں اتریں، شریعتیں آئیں اور زندگی گزارنے کے بارے میں احکامات الہیہ عوام تک پہنچے. ہر پیغمبر کے ماننے والے منظم ہوئے. مذہب نے بسا اوقات خونی رشتوں پر بھی فوقیت حاصل کر لی اور عوام جو ہے وہ بتدریج جو ہے اکٹھے ہوتے رہ گئے مشترکہ طور پر کے اصولوں کے تحت اور زندگی بسر کرنے اور ترغیب جو ہے وہ مذہب دیتا رہا. جب کسی مضبوط قبیلے نے اپنے مخصوص مذہب کو اپنا لیا تو وہ دو عناصر بام تعاون جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے. رشتہ داری اور مذہب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے کہ ملنے بعد عوام نے ایک گروہ بنا لیا اور پھر یہی گروہ مضبوط بن گیا. خونی رشتوں اور مذہبی ہم آہنگی نے عصبیت کو زیادہ طاقتور بنا دیا. نیز عوام میں حکم ماننے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے جذبوں کو فروغ ملا اور مذہب نے جادو کا اثر زائل کیا. لیکن رشتہ داری کے ساتھ جو ہے مل کر عوامی اتحاد میں زبردست اضافہ ہوا. تھرڈ پوائنٹ ہے جی ہیڈنگ وہ ہے قوت جی فورس. ریاست کو وجود میں لانے کے لیے قوت نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاقت کے استعمال سے ریاست وجود میں آئی ہے. زمانے ماضی میں مختلف قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں اور قبائل کے سرداروں نے اہمیت اختیار کر لی. کامیاب ہونے والے سردار حکمران بن گئے اور ریاست کی تخلیق عمل میں آ گئی. ٹھیک ہے. فورتھ ہیڈنگ ہے جی وہ ہے سیاسی شعور. سیاسی شعور کی بنا پر افراد میں بیداری پیدا ہوئی. لوگوں نے اپنے حقوق کی پہچان کی، آزادی کا مطالبہ کیا. انتخابات جو ہے عمل میں آئے. لوگوں نے اکٹھے زندگی گزارنا شروع کر دی. اجتماعی زندگی اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے انہیں ایک ادارے کی ضرورت پیش آئی جو ریاست کی شکل میں مارز وجود میں آئی اور ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ گیا. تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل ہم جو ہے اس کا جو نظریات ہیں وہ پڑھیں گے، بیسک جو نظریات ہیں وہ پڑھیں گے. لہٰذا یہ آپ کو یہ ٹاپک انشاءاللہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. کل جو ہے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.